بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ علم روشنی چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل قیامت میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ حصول برکت کے لیے آپ بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آئیے آج کی ویڈیو کو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے توجہ فرمائیے، خوشخبری خوشخبری خوشخبری۔ پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی جمعرات اور جمعے کی مبارک گھڑیوں کے اندر آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ صرف کامنٹ کے اندر جانا ہے اور کامنٹ کے اندر جا کر اپنا نام لکھنا ہے، اپنے شہر کا نام لکھنا ہے اور اپنی پرابلم لکھنی ہے۔ تو انشاءاللہ دعا کی جائے گی اور اگلی ویڈیو میں آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، فوراً گھنٹی کا بٹن دبا دیں گے، آل پہ کلک کر دیں گے تو آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بھی ملے گی اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کا نام بھی شامل دعا ہوگا، اپنا نام آپ سن سکیں گے۔ تو یہ بڑا اہم موقع ہے برکتیں لوٹنے کا، تو اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ تو آئیے اب آج کی ویڈیو کا جو آپ نے عنوان دیکھا ہوگا، محرم الحرام میں گوشت کھانے کے حوالے سے، تو اس سے متعلق ہم کچھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان بقرہ عید پر قربانی کرتے ہیں، گوشت حاصل ہوتا ہے، گائے کا گوشت، اونٹ کا گوشت اور بکرے کا گوشت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، رحمت سے قربانی جو ہم کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو ایک عوام میں مسئلہ مشہور ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو محرم سے پہلے ختم کر لینا چاہیے، محرم تک اس کو نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ مسئلہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بی بی فاطمہ نے گوشت پیش کیا تو حضرت علی نے اس گوشت کو نہیں کھایا اور فرمایا کہ میں پہلے حضور سے پوچھ لوں کہ اس گوشت کا کیا مسئلہ ہے بقرہ عید کے، کیونکہ کافی لیٹ ہو چکا ہے۔ تو حضور کی خدمت میں حضرت علی حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد جب پوچھتے ہیں تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، ذی الحج سے لے کے ذی الحج تک گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ ذی الحج میں قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے، تو حضور کے ارشاد کا مفہوم یہ نکلا کہ اس گوشت کو پورا سال کھایا جا سکتا ہے، اس عید سے اس عید تک کھائیں، کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ یہ غلط فہمی دور ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ جمعرات جمعے کو دعا کے لیے اپنے نام نیچے کامنٹس میں لکھ دیجئے، اپنا نام لکھیں، اپنے شہر کا نام لکھیں، اپنی پرابلم لکھ دیجئے، اور اس کے اندر والدہ کا نام دینے کی حاجت نہیں ہے، والد صاحب کا نام دینے کی حاجت نہیں ہے، اپنا نام، اپنا شہر اور اپنی پرابلم انشاءاللہ خصوصی دعا کی جائے گی۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی بیل کے ذریعے آپ کو ویڈیو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔